سارے جٹھی جبریل دا جواب سنو حضور دے غلامو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربها یا رسول اللہ شرق غرب جنوب اور شمال گیا جی میں عظمت تے مقام تھوڑے کائنات اچ کہہ رکھیں پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک دا اگلا حصہ سنو سرکار نے فرمایا جبریل تو ٹھیک کھڑا دیں سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کو تولن والے ہو سرکار دی عظمت تے ترازو چاون والے ہو سرکار دی عظمت دیکھو سرکار نے فرمایا جبریل پوری کائنات دی عابد زاہد رال ونجن عبادت گزار اللہ اللہ کرن انہاں دیاں عبادتاں ایک پلڑے دے اندر رکھو ایک پلڑے دے اندر رکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فجر دے دو سنتا ایک پلڑے دے اندر رکھو میں محمد دیاں ساریاں سنتا بھاری ہو سبحان اللہ وہ سجنا اے تے میں سرکار دے اجن معراج دی گال ہی نہیں کیتی میں سرکار دا غلام اجماون دی گال نہیں کیتی صرف ادا دی گال کیتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکار دی عظمت دا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سرکار دی عظمت کو کوئی تول نہیں سکتا اے نبی دی عظمت ہے نا جس ویلے سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا جس ویلے سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت ہا سرکار دی طبیعت علیل مبارک ہا سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرے دی اندر ہم جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابے دینال ہن الوا چھوڑو آکو سبحان اللہ اپنے بابے دینال جلوہ گر ہن اتنے تک جناب اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہن سلام کیتا جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے دیہاتی میرا بابا آرام دی اندر ہے سرکار دی طبیعت علیل ہا سرکار دی طبیعت تے ضعف ہا سرکار تے کمزوری فرمایا اے دیہاتی تو والون میرا بابا آرام دی اندر ہے جناب اسرائیل علیہ السلام روح کٹھن والا فرشتہ واپس وال گئے پھر دوبارہ آئے جناب سیدہ زہرا نے فرمایا اے دیہاتی اے عربی تے کو نہیں پتا میں تے کو آگ چھوڑا میرا بابا آرام دی اندر ہے ان دے آرام خلل نہ دے پھر جائے تریجی مرتبہ آئے نا جناب اسرائیل علیہ السلام حضرت سیدہ زہرا نے فرمایا تے کو جو میں آنکھے اتنے تک سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا دے بابے دے آنکھ کھلی فرمایا فاطمہ تے کو پتا ہے تو کہندے نال بیٹھی الوینی اے تے تیرے پردے دا مقام ہے اجازتہ کھڑا گھنتے یا تیرے بابے دا مقام اور مرتبہ یا عظمت ہے اے کہے کول اجازتہ نہیں گھندا اے موت والا فرشتہ روح قبض کرن والا اے اجازتہ نہیں گھندا صرف تیرے بابے دی عظمت ہے یا تیرے پردے دا مقام سبحان اللہ پھر جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل کیویں آئے فرمایا رب یاد پیا کریں دے سرکار غم زدہ تھا سرکار رو پہ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل میرا صاحب کتھا ہے یعنی میرا قاصد جبریل کتھا ہے جناب جبریل کتھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں موت والا فرشتہ ہاتھ جوڑ کے ادبن عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ہی آمن والا اتنے تک جناب جبریل امین حاضر خدمت ہیں سرکار نے فرمایا اے جبریل اے دسا اسا اتھا رہوں یا رب دی بارگاہ فرمایا طبیعت تھوڑی اپنی مرضی اور مزاج تھوڑا اپنے جی میں چاہو کل جہان تھوڑے اپنے نبی نے فرمایا میں امت تو بغیر نہیں رہ سکتا تو جناب جبریل امین کو سرکار نے فرمایا چلو میں رب دی بارگاہ وینا اللہ کول پوچھ کے میرے بعد میری امت دا کیا بن سی میری گناہگار امت دا کیا بن سی جناب جبریل امین حاضر خدمت ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی کو آنکھ دے میرے محبوب عظمت والے کو آنکھ دے تیرا امتی مرن تو ایک سال پہلا اگر گناہ تو توبہ کر گن سی معافی کر مانگ گن سی میں اللہ رب العزت کو جنت بھیج چھوڑ سا پھر جناب جبریل امین دوجی مرتبہ گئے سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک مہینے دا اللہ رب العزت نے فرمایا سرکار نے فرمایا مہینے دا پند موں ڈھیرے کیا پتا میرا امتی قدم مر ونجے اور توبہ مہینے بعد کرے پھر سرکار دی بارگاہ ہک دہار دی مطالبہ رکھا گئے سرکار لجپال ہننا فرمایا کیا پتا میرا امتی کل ہو سی یا کہنا اے مدت موں ڈھیرے پھر جناب جبریل امین رب دی بارگاہ پھر حضور دی بارگاہ عرض کریں اللہ فرمائے تیرے امتی دی روح نکل چکی ہو سی یہ عظمت حضور دی اور حضور دے غلامہ دی
روح نکل چکی ہو سی بند کر چکی ہو سی تو سینے تے پہنچ چکی ہو سی آج چھوڑے مولا میں کو معاف کر دے اے سونا میں تیرے امتی کو معاف کر دے سا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پاند بہت ڈھیرے موت دی تلخی اور سختی دی وجہ تو توبہ نہ کر سکے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جناب جبریل امین عرض کرنن سونا پھر کل قیامت دنی ہو سی جے کو حشر آدن محشر دا میدان ہو سی تھوڑی امت تھوڑے حوالے ہو سی جے کو چاہو جنتی مقام عطا کرے دے آؤ دعا ہے اللہ رب العزت اسا سبنا دم ٹرنا اور نکلنا حضور دی محبت اللہ اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے ایک جلسے دا اعلان ہے بستی سمراواں علی عمر علی تے 16 ربیع الاول کو بروز ہفتہ ہو سی جن دے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پیر افتخار الحسن صاحب اور علامہ مولانا اللہ بچایا پہاڑ پور اور علامہ مولانا اقبال حسنی صاحب چک نمبر 82 استاد اقبال صاحب اور حضرت علامہ مولانا خلیل سواگی صاحب باقی بھی نعت خان حسین لنگر دا بھی خصوصی اہتمام ہو سی اللہ رب العزت تمام دی محبت کو سلامت میں آج تمہیں دسنا چاہتا میری فرمائش آئی ہے کہ سنی کون ہوتا ہے تے سنی کہنوں کہندے نشانی یاد رکھی سنی تینوں میں دسن لگا سنی کہنوں کہندا جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندا ناصر ڈاواں ڈول نہیں ہوندا جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندا ناصر ڈاواں ڈول نہیں ہوندا اندروں باہروں ہک ہوندا ہے سنی گول مٹول نہیں ہوندا سبحان اللہ جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندا ناصر ڈاواں ڈول نہیں ہوندا اندروں باہروں ہک ہوندا ہے سنی گول مٹول نہیں ہوندا نہ کونیا نہ کنیا نہ مفت کسے نہ سننے ہاں رحمت دی پوڑی چڑھنے ہاں اسی نات حضور دی پڑھنے ہاں ایمان ساڈا کہندا ہے ساڈے دل وچ سونا رہندا ہے سانو دور دور تک دسدی ہے ساڈی نظراں وچ ایک ہستی ہے ہر ایج ملندی مستی ہے اے نام نبی دی مستی ہے دل روشن روشن سینہ ہے ساڈے دل وچ شہر مدینہ ہے اسی غوث دا لنگر کھانے ہاں اجمیر شریف بھی جانے ہاں اسی رب نو جدوں منانے ہاں پنتن دے ہاڑے پانے ہاں نہ پاگل نہ صدائی اسی مرشد دے شدائی ہاں صدیق تو چانن لانے ہاں فاروق دی قدمی بہنے ہاں عثمان دی یاد وچ رہنے ہاں اسی حیدر حیدر کہنے ہاں سرکار دے کل فقیرانو اسی مندے سارے پیرانو یہ سنی دا عقیدہ سرکار دے کل فقیرانو اسی مندے سارے پیرانو ساڈا ذوق بھی سب تو اعلیٰ ہے ساڈا شوق بھی سب تو والا ہے جدا عاشق حق تعالی ہے وہ ساڈا کملی والا ہے سبحان اللہ جدا عاشق حق تعالی ہے جدا عاشق حق تعالی ہے وہ ساڈا کملی والا ہے اسی دشمن پیر ولی دینی اسی منکر مولا علی دینی اسی رجے پوجے پنیاں اسی ناصر اصلی سنیاں اسی رجے پوجے پنیاں اسی ناصر اصلی سنیاں بے ادباں نال بھڑ جاندا ہے منکر ویکھ کے چڑ جاندا ہے سنی گل حضور دی سن کے پھلا منگن کھڑ جاندا ہے سنی گل حضور دی سن کے پھلا منگن کھڑ جاندا ہے اب میں دعوت دیتا ہوں علامہ مولانا محمد عاشق صاحب کو کوئی اپنے خطاب سے ہمارے قلوبوں کو منور فرمائے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمنا کے مقدر پہ قربان جاؤں آمنا کے مقدر پہ قربان میں جس کی جھولی میں خالق کا نور آ گیا سبحان اللہ آمنا کے مقدر پہ قربان میں آمنا کے مقدر پہ قربان میں خالق کا ان کی جھولی میں نور آ گیا محبوب علیہ السلام دے غلاموں سادے مہمان ڈاکٹر محمد سعید احمد صاحب ملتان تو تشریف گنن ڈاکٹر محمد شفیق احمد صاحب وہ بھی ملتان تو تشریف گنن
ساری حوصلہ افزائی کریں اور اپنا وقت بھی کٹ دیں سارے جلوسی شمولیت کریں اللہ انہاں دا آمنا قبول فرماوے اور ساری قیادت کرنا قبول فرماوے سارے علماء دا جمع غفیر ہے سارے امیر سارے اس جلوس دے سفیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال صاحب خطیب اعظم بیاسی اور سارے دوجے خطیب علامہ مفتی وحید الاسر علامہ محمد رمضان چشتی صاحب خطیب اعظم اناسی اساں اس سفر کو گھن کے چل دے پہ ہیں الحمدللہ کافی سال ہو گئے سونے محبوب علیہ السلام دا زور شور نال ولادت دے دن کو محبوب دا جلوس کردے ہیں خوشی دے اندر کردے ہیں ولادت باسعادت سونے محبوب علیہ السلام دی 12 ربیع الاول دے دن کو صبح دے ٹائم کو 4:17 تے علماء نے لکھا ہے کہ سونے محبوب علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے نور ظہور دے ویلے سونے محبوب دی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور سارے بزرگ جٹ لوگ آدن کہ جس وقت نور ظہور دا ویلہ ہوئے اس ویلے تہجد دا ٹائم ہوندہ ہے تہجد دی اذان آندھی ہوندی ہے سونے محبوب علیہ السلام دی ولادت باسعادت تھئیے اور 12 ربیع الاول کو تھئیے اساں کسے غلط رستے تے نہیں پہ چل دے سونے محبوب علیہ السلام دے فرمان دے مطابق کے جلوس کڑے آئے سونے محبوب علیہ السلام سوار دے دن کو سوار والے دن سونے محبوب علیہ السلام روزہ رکھ دیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ سوار دے دن کو روزہ کیوں رکھ دیو میرے نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ میں سوار دے دن کو اس واسطے روزہ رکھ دا کہ سوار دے دن کو میں محمد دی پیدائش ہوئی میں محمد دی پیدائش ہوئی میری ولادت ہوئی میلاد اس واسطے آدھے ہیں کہ سونے محبوب دی میلاد دا لفظی میں کہ میلاد تو مولود ہے مولود کنو سونے محبوب دا جمنا ہے سبحان اللہ لوگ آدھیں اے میلاد کیا ہے میلاد کیا ہے اسا دیں سونے محبوب دا جمنا تھا ہے اسا جمنے دے وچ مبارکاں بادیاں بھی دینے ہیں جلوس بھی کڑھینے ہیں مٹھائیاں بھی منڈیندے ہیں دیگاں بھی چڑھینے ہیں مسلمانہ کو کھویں دے بھی ہیں بلہیں دے بھی ہیں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں جس وقت اسا سینے نال سینہ ملینے ہیں اسا ہک دوجے کو مبارک دینے ہیں اے سنی تے کو مبارک ہوئے این دیوار کو آمنہ دا چن آیا ہے سبحان اللہ آمنہ دا لال دنیا تے قدم رکھا ہے جنہ سونے محبوب دی ولادت تھئیے سونے محبوب نے سجدہ زمین تے رتا ہے حضرت بی بی صفیہ نال بانین نبی دی چچی ہے سونے نبی پاک کو جلے سجدہ کیتے ہیں اسا تے تساں سجدے وچ کیا پڑھ دے ہیں اسا پڑھ دے سبحان ربی العالی تساں بھی پڑھ دے سبحان ربی العالی ڈاکٹر صاحب بھی پڑھ دیں سبحان ربی العالی علماء دین پڑھ دیں سبحان ربی العالی اسا بھی پڑھ دیں سبحان ربی العالی بی بی صفیہ فرمین دیئے میں سونے محبوب دے منہ دے نال کن لایا تیرا میرے نبی سجدے وچ کیا پڑھ دے ہیں نبی دے غلاموں جنہ بی بی صفیہ نے کان لایا تیرا میرا نبی پڑھدا پیا ہے ربی سلم امتی ربی سلم امتی ربی سلم امتی اسا پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی تیرا میرا نبی پڑھدا پیا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی یہ تو پتہ لگ گیا سونے محبوب کو جم دیا اپنی امت دا خیال ہے اپنی امت دا پتہ ہے امت دا بھار سونے محبوب دے مونٹھاں دے اتے ہے سونے محبوب جان دیا میں کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے میں
کو اللہ نے قرآن پاک دی کتاب بھی عطا فرمائیے اللہ نے بڑی رحمت لئیے سونے محبوب پیدا تھین اور سجدہ کیتا نے سجدے ویت اپنی امت کو یاد کیتا نے اپنی گناہگار امت کو یاد کیتا نے سونے محبوب دا زمانہ بھی افضل ہے سونے محبوب دا زمان بھی افضل ہے سونے محبوب دا قرآن بھی افضل ہے سبحان اللہ سونے محبوب دا قرآن بھی افضل ہے سونے محبوب علیہ السلام دی شان بیان اسا نہیں کریں دے ملائکہ کریں دے خود خدا کریں دے اور سونے محبوب علیہ السلام دے پوری دنیا دے اندر سونے محبوب دے چرچے پہ تھینن سونے محبوب دے چرچے پہ تھینن میں قرآن مجید فرقان حمید دے بچوں آیت پڑھیے قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ تحقیق میں نازل کیتا ہے تہاڈی طرف ذکر رسول اساں ہر جگہ تے سونے محبوب دا ذکر کرنے ہیں اگر با وضوء کے ذکر کرنے ہیں با وضوء کے ذکر کرنے ہیں ہر جگہ محبوب دے جھنڈے لینے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہر جگہ جھنڈے لینے ہیں جس وقت جھنڈا لگا کھڑا ہوئے پتہ لگتا ہے سنی دا گھر ہے سبحان اللہ اے سنی دا گھر ہے اے یا رسول اللہ کھڑا دا گھر ہے اے صحابہ کو منن والے دا گھر ہے نبی دیال کو منن والے دا گھر ہے اے جھنڈا دے سیند ہے سنی دا گھر ہے سبحان اللہ نبی پاک دے پاک غلاموں سونے محبوب علیہ السلام بڑی ٹھاٹھنا بدوہا دا چہرہ نکھار کے واللیل دے زلفن ٹھہا کے مسجد نبی بیٹھے ہیں سونے محبوب علیہ السلام دے غلاموں سونے محبوب دی بارگاہ صحابی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قیامت کدا سی توجہ ہے قیامت کدا سی تیرے تے میرے نبی نے منٹھار نبی نے سونے بدوہا دے چہرے والے نبی نے فرمایا میرے صحابی جنت واسطے جہنم واسطے کیا تیار کیتے ہے جڑا ساری دل دے وچ سونے محبوب دی محبت ہے انشاءاللہ ساری محبت رہے گا نوے سی ساری محبت کامل ہے عشق کہ میں آخر تے پڑھدا رانا آخر تے آدھا رانا آج سائم کے آقا کا میلاد ہے آج سائم کے آقا کا میلاد ہے آج سائم کے آقا کا میلاد ہے توجہ ہے اچھتا آنکھوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر آج سائم کے آقا کا میلاد ہے وہ بخت جو آج ناشاد ہے آج بخشا گیا خدا کی قسم جو ہاتھوں میں لے کر قصور آ گیا آخر دعوانا ماشاءاللہ یہ تھے علامہ مولانا عاشق حسین صاحب جو خطاب سے آپ کے قلوبوں کو منور فرما رہے تھے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی سنیو زندہ ہو آج چکو سبحان اللہ تکو ہمیں ستے ہوئے سبحان اللہ سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں وہ یکسے نرالا ہمارا نبی آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے سچا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیموں غریبوں کا فریاد رس بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی نور حق کا مینارہ ہمارا نبی جن کے جلبوں سے شمس و قمر ہے فجل جن کے جلبوں سے شمس و قمر ہے فجل وہ حسین خوب تارہ ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی بولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی پتھرو جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا سبحان اللہ پتھرو جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت آنکھوں کے ٹھنڈک وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ کرم ہی ادا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ
ہاتھ چک سبحان ابھی اللہ جنت میں آرام فرما ہے ہاتھ چک کے سارے پتہ لگے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت ابھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی ابو بکر و عمر و عثمان علی سب کا آقا مولا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تک آئے گا اب قیامت تک ہے ہمارا نبی سبحان اللہ خاتم النبیین منن والے ہو کوئی نبی نہ قیامت تک آئے گا اب قیامت تک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہوگی آخری ہے شمارا ہمارا نبی آخری ہے شمارا ہمارا نبی اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد اقبال خطیب چک نمبر 82 عمل کو کہ اپنے بیان سے ہمارے قلوبوں کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سب تو پہلے دلی دعائیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اللہ تعالیٰ جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین ڈاکٹر عبدالقدیر خان جڑے سارے بہت ہی محسن ہیں میں میڈیا دا ایک کلپ فون تے سنیا ہے تے میڈیا دا اینکر ایک گل کر رہا سی اس آکے جڑے 2004 تو 2021 تک ڈاکٹر ایکو ختم کرنا آواز صاف صاف ہوئے میں دوڑے کو نہیں پڑھنے میں صاف صاف گل کرنا وہ اینکر آدھا پیائی بھی جڑے 2004 تو 2021 تک ڈاکٹر قدیر خان نال انہوں دا کوئی رابطہ نہیں کوئی خیر خائی نہیں بلکہ اتو پابندیاں کہ وہ آج ڈاکٹر قدیر خان آواز ٹھیک ہوئے پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ آج اگر ڈاکٹر قدیر خان دیا جناب ایصال ثواب تے دعاواں اگر کریں دیں تو وہ اپنے اس مشن وچ منافق ہیں بے شک میری گل سمجھو اے جڑے حضرات بہت گرمی تو آپ کو مجبور کیتا ہوئے بہار دا دن ہے اسا بھی مولوی بن کے بھی تواڈے سامنے کھڑے ہیں جڑے ہر ٹائم مسجداں دے اندر چھاواں تے بیٹھے ہیں تے تواڈے واسطے اگر گرمی ہے تو گرمی دیکھو ساڈے شہزادے ڈاکٹر صاحبان جڑے ہر ٹائم تقریباً ایسیاں تے رہن والے او بھی تواڈے نال ساڈے دکھ تے کھڑے ہیں سبحان اس واسطے او اس اینکر نے آکے میں اپنے طرف گل نہیں کر رہا اس آکے اگر ہون کوئی خیر خواہ بنے نا 2004 تو 21 تک نہیں بنیا تو ہون ڈاکٹر قدیر خان دا کوئی خیر خواہ بنے او اپنے اس اظہار محبت منافق ہے کیوں او اگر سچی محبت ڈاکٹر قدیر خان نال کرن والے ہیں تو اساں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ رضوی صاحب خادم رضوی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے رحمتاں فرماوے انہوں کو کہیں اینکر سوال کیتا یا غالباً انہوں دوران تقریر گال کی تھی انہوں کہا بھی تساں جے اگر جیت گئے اپنی پارٹی دے اندر تو تساں کیا کرنے انہوں آکھے جناب میں انہوں دا بھی کلپ سنیا ہے انہوں آکھے اسا سب کچھ ڈاکٹر قدیر خان دے حوالے کر دے ونے اسا پھر ہی نبی دا دین پڑھاواں سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے دلی دعائے میں چند ایک ذمہ داریاں ہیں جنہاں کو انشاءاللہ ادا کرنے جے اگر ٹائم دی کمی پیشی ہو سی تو میں معذرت کرے سا بھئی ساڑھے تے ایک سوال ہے بھئی تساں حضور دی ولادت منیندے ہوتے سرکار دی شہادت بھی ہے اے محبوب کو شہادت دا بھی اعلیٰ درجہ آتا ہوئے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار مدینہ غار سور دے اندر تشریف فرماہن تے جس ویسے سرکار مدینہ کو جڑی زہر ملی خیبر دے مقام تے محبوب نو المختصر اس زہر دی وجہ تو اللہ نے اعلیٰ درجہ شہادت بھی عطا فرمایا سبحان اللہ حضور دی وفات بھی ہے محبوب دی ولادت بھی ہے
پھر دوسرا اعتراض یہ ہے بھی سرکار دی ولادت ہے تہجد دے ٹائم تو آپ کو جلوس کڈنا چاہیے تہجد دے ٹائم تسا سرکار دی وفات ہے چاشت دے ٹائم یعنی جویں چاشت نماز چاشت دا وقت ہوندے سرکار دی وفات دا وقت ہوئے تے تسا حضور دی وفات دے وقت سنی جڑا میلاد منیندے ہو تے جلوس کڈدے ہو تسا سرکار دی وفات تے خوشی منیندے ہو میری گل شاید تو آپ کو سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ ان جس ٹائم ساری عوام دے تے سوال ہوندے نا میں اللہ معاف کرے کسے تے اٹیک نہیں کر رہا تے جیڑی میں گل کرنی ہے انشاءاللہ قرآن و حدیث نال کرنی ہے با حوالہ کرنی ہے جیڑی بے حوالہ ہوئے بے شک میں نو سٹیج تو تلے نام آن دے اگر کوئی پڑھا لکھا کسے دے اگر خلاف ہوئے قرآن حدیث پڑھا لکھا موجود ہے بے شک ہاتھ کھڑا کر کے میرے تے سوال کرے انشاءاللہ میں اپنے استاد اور مرشد دی نگاہ دا صدقہ جواب دے سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ علماء اہل سنت پہلی گل ہے بھئی وہ دن سرکار دی وفات ہی 12 ربیع الاول تے محبوب دی ولادت بھی 12 ربیع الاول تسا سرکار دی ولادت دی خوشی منیندے ہو محبوب دی دنیا تو رخصتی محبوب دی وفات دا تو غم کوئی نہیں ہن اے ہے قرآن دا فیصلہ پہلے میں قرآن دی آیت پڑھ داں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوبہ ہر آون والی ساتھ ہر آون والا وقت محبوبہ تیرا پہلے تو بہتر ہو سی مثال دے طور تے سمجھو ایک بندہ نوکری تے ایک مقام تے موجود ہے اگر انہوں ترقی ہوئے تو جیڑے پچھلے ہوندے ہیں انہوں کو پریشان ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے سبحان اللہ میری گال سمجھنی ہے انشاءاللہ سارے سوالوں دے جواب حسن میں ادا بھئی سرکار دی وفات ہی ہے محبوب دی جناب ولادت بھی ہے تے اللہ فرمیندے محبوب ہر آون والی ساتھ تیری پہلے نالو بہتر ہے تے جنا اللہ نے عالم دنیا تو عالم برزخ دے اندر پہلے تو ہی بڑھ کے مقام عطا کر چڑے اساں کیوں پریشان ہوں سبحان اللہ اچھا دوسری حدیث پاک سرکار مدینہ نے فرمائے الجمعۃ عید للمومنین اے جمعہ مومنہ واسطے عید ہے اے دے اندر کسے مسلک دا اختلاف نہیں ہر مسلک اللہ دے جمعہ عید ہے تے میری اگلی گال سنو بھئی عید والے دن آدم علیہ السلام دی ولادت بھی ہے تے آپ دی وفات ہی ہے سبحان اللہ اپنا جمعہ والے دن الجمعۃ یوم عید للمومنین اے جمعہ مومنہ واسطے عید ہے تے آدم علیہ السلام دی جناب ولادت بھی جمعہ وفات بھی جمعہ تے تساں عید کیڑی شاید منے دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ آدم دی ولادت واسطے خوش ہوندے ہو یا آدم دی دنیا تو چلا ونجنا آپ دی وفات دے تو خوشی منے دے ہو یہ تو ان حدیث پاک کے جے اعتراض کرنا ہے بل حدیث تے کر لیکن آؤ اگے علماء کثیر تعداد دے اندر علماء دے جناب دلائل موجود ہیں جنہاں دے وچوں مولانا اشرف علی تھانوی اے جناب فرمیندن کہ جڑا جنہاں لوگاں نے آکھیا ہے نا بھی 12 ربیع الاول سرکار دی وفات ہے فرمایا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ فرمیندے نے لوگاں کو بھول ہو گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عربی دی کتاب ہے تے او دے وچ لکھیا ہویا ہا ثانی انگریزیاں پڑھ دے ہو عربی بھی سمجھی کرو لفظ لکھیا سی ثانی تے لوگاں نے جڑے علماء دی طرف اشارہ ہا علماء نے پڑھ لیا ہے ثانی عشرہ مولانا اشرف علی تھانوی نشر الطیب دے 140 صفحے دے ہوتے فرمیندے بھئی لوگ جڑے آدن 12 نو محبوب دی وفات ہے 12 نو وفات نہیں سرکار دی ولادت 12 نو ہے دینا آکھیا ہے کہ 12 نو وفات ہے وہ لوگ بھول گئے انہوں نے بھول ہو گئی ہے کہ لکھیا ہوئے ہاں ثانی یعنی 2 ربیع الاول شریف انہوں نے پڑھ لیا ہے ثانی عشرہ 12 ربیع الاول سبحان اللہ اچھا دوسری گل یہ ہوئی بھئی حضور سید عالم دی اساں وفات دی خوشی منیندے ہیں تے ولادت دی خوشی کوئی نہیں آؤ شریعت دے کہیں مکتب فکر دے کتاباں اٹھاؤ جیڑا سو گے نا غم مناونا ہے ان دے واسطے شریعت دے اندر حد ہے بے جیڑی خوشی ہے او بے حد ہے سبحان اللہ بندہ فوت ہو جاوے فوت ہونے دے بعد 3 دن تسا سوگ کر سکتے ہو
کوئی بندہ جڑا ہن مرحوم فوت ہے اللہ تعالیٰ کو جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے، ترائے دن تک سوگ ہے، ترائے دن تو زیادہ سوگ نہیں منا سکتے۔ ہاں عورت دا اگر خامند فوت ہو گئے 4 مہینے تے 10 دنوں سوگ کر سکتی ہے، اون دے بعد شریعت دے اندر کوئی قانون دسو بھئی 14 صدیاں گزرن دے بعد محبوب خدا دی اسا شہادت، محبوب دی دنیا تو چلے جاونا، وفات تے غم مناؤں تے خوشی نہ مناؤں، کیونکہ اسا خوشی مناون دی ساری بنا کیا ہے؟ آؤ ابو داؤد شریف سیاستہ دی کتاب سرکار فرمائی ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین دے تے حرام قرار دیتے کہ زمین نبیاں دے جسماں نو کوئی تکلیف پہنچائے، سرکار فرمائے فنبی اللہ حی یرزق، اللہ دے نبی زندہ بھی ہی نہ اللہ تعالیٰ انہاں نو روزیاں بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تے جڑے زندہ ہوئیں ہن شہید زندہ ہے یا نہیں؟ یہ تو کسی مسلک بلکہ قرآن دے اندر ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ شہید زندہ ہیں، اپنے زبانہ تے بھی تسا انہوں کو مردہ نہ آکھو، جیڑی اللہ تعالیٰ فرمے دے جیڑی میں انہوں شہیدانوں زندگی عطا فرمائیے، وہ زندگی تسا نہیں سمجھ سکتے، شہید زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا شہید کو تو زبان تے تسی مردہ نہیں آکھ سکتے۔ اچھا والے ہے بھی ایک بندہ مثال حضرت امیر حمزہ آپ دے جسم دے ٹکڑے ہوئے پہن، اچھا جناب زبان تے پابندی لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں انہاں شہیدوں کو مردہ نہ آکھو، اے زندہ ہیں، اللہ نے انہاں زندگی عطا فرمائیے، انہاں کو جڑی زندگی ملی ہے تسی نہیں سمجھ سکتے۔ چلو اللہ سوال ہے ذہناں دے اندر تا خیال آسی جن دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، چلو ذہناں تا خیال آسی ہے مردہ، اے دنیا تو چلے گئے، اے جناب وفات پا گئے، اے فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جنہاں جانا میرے رستے میرے دین تے قربان کیتے انہاں کو بے شک جسم دے ٹکڑے ٹکڑے انہاں کو ذہنی چوی تسا مردہ تسلیم نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا اے دسو بھی مقام شہید دا زیادہ ہے یا نبی دا زیادہ ہے؟ نبی دا۔ جیڑا شہید ہے او کو زبان تے بھی تسا مردہ زبان تے نہیں آکھ سکتے، زبان نال مردہ نہیں آکھ سکتے، ذہن تے نہیں سوچ سکتے کہ جناب مردہ ہے دنیا تو فوت ہو گئے چلا گئے مر گیا ہے۔ تے جیندہ مقام کم ہے کروڑاں شہید کٹھے ہومن، جیڑا جائیں نبی مطلب ایک نبوت ہے ایک رسالت ہے پر رسولان دے وچوں اولو العزم رسول ہیں، اللہ نے محبوب کو تا اولو العزم دا جتھا مقام دی جناب انتہا ہے اتھوں محبوب دے مقام دی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیڑا شہیداں تو بھی آلہ، نبیاں تو بھی آلہ، رسولاں تو بھی آلہ، اولو العزم پیغمبراں تو بھی آلہ، جڑے اولو العزم انہاں دے مقام دی جتھا انتہا ہے محبوب دے مقام دی ابتدا ہے۔ سبحان وال اللہ۔ سرکار دی انتہا کتھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو پوچھا محبوب اپنی حقیقت دے متعلق دسو، اللہ نے تو انہوں کیا مرتبہ مقام عطا فرمائے؟ فرمایا ابو بکر، ان ابو بکر دا مقام کتنا ہے؟ سرکار فرمایا جو اللہ نے میرے سینے وچ پایا ہے ہر وہ چیز میں ابو بکر دے سینے وچ پائیے، اتنا صاحب مقام اور محبوب دی اتنے انعام دے دیتے ہیں، اتنا انعام یافتہ۔ سرکار کو پوچھا محبوب اپنی حقیقت دے متعلق دسو، اللہ نے تمہاری حقیقت کیا بنائی ہے؟ سرکار فرمایا یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا ابو بکر میری حقیقت میرے خدا دے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نعرہ تکبیر، پھر نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جڑا ہے نا ولادت دا مسئلہ تے آپ دی وفات دا مسئلہ، مولانا اشرف علی تھانوی اور باقی بھی کافی سارے کتب دے حوالے ہیں، وہ فرمیندن بھی کسے طریقے بھی سرکار دی وفات پیر دے دن تے ربیع الاول شریفی چ تے محبوب نے حج فرمائے کیڑے مہینے حج کیڑے مہینے چوندے؟ ذی الحج چ 9 ذی الحج نو سرکار نے جیڑے دن حج فرمائے اس دن ہاں 9 عرفے دا 9 تاریخ آئی جمعے دا دن ہاں تے او فرمیندن بھئی اس چانو اپنے ذوالحج شریف دے چانو بھی اگوں
جناب اگلا چانوی تے اگلا چانوی مطلب ذوالحج شریف اگے محرم سفر تے ربیع الاول انہاں نو 29 دا تسلیم کرو سارے چناں نو والوی وفات پیر دا دن 12 نہیں بندی جے 30 دا گنو ویر بھی جے اگر ایک نو 30 دا تے ایک نو 29 دا منو کائیں صورت جی سرکار دی وفات 12 ربیع الاول نہیں بندی ولادت محبوب دی 12 ربیع الاول وفات 2 ربیع الاول سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرن توفیق عطا فرماوے ٹائم بہت کم ہے اس آگے بھی سفر کرنے اللہ تعالیٰ اس قافلے نو سارے جتھے جتھے محبوب دے غلام اظہار محبت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اپنے حبیب دا صدقہ اپنی حفظ و امان وچ رکھے کمال یاد اساں گج بج کے منانا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو ذرا پیار سے بولو ذرا جھوم جھوم کے پیار پیار سے بولو 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 مرحبا پیار دا اے رشتہ پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں ہم پیارے نبی کے پیارے نبی کے نبی کے نبی کے سونے نبی کے احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ مرحبا
درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، لیکن زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نہ دوستوں سے التماس ہے ذرا آگے آگے آ جائیں تاکہ آنے جانے والے دوستوں کی پرابلم کریٹ نہ ہو، ٹریفک بھی نہ رکے، دوستوں کے آرام میں خلل بھی نہ پڑے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ و قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس کی آمد کی خوشی میں یہ در و دیوار، یہ خطہ، یہ علاقہ، حتیٰ کہ تمام کائنات مہک رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر جسے دنیا نے محمد اور احمد کے نام سے جانا۔ پروردگار عالم، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، شرف حاصل ہے تجھ کو مقبولیت کا، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ دوستو، کتنے ہی لوگ یہاں ایسے موجود ہیں جو پچھلے سال بھی موجود تھے، لیکن آج کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جو پچھلے سال اسی تاریخ کو اس محفل کی رونق تھے اور آج ہم میں نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ایک ایسی شخصیت کا نام لے رہا ہوں جو اس محفل کی رونق بنتے تھے اور ہم سب انہی کے ساتھ چلتے تھے، وہ ہماری جامع مسجد مرکزی 79 ٹیڈیے کے صدر حاجی شرف الدین، اللہ پاک انہیں غنیمت عطا فرمائے، غریق رحمت عطا فرمائے۔ وہ اب ہم میں نہیں ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں یہ موقع ایک بار پھر دیا اور ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل میں آنا، سننا، بیٹھنا سب اپنی بارگاہ میں قبول شرفیت عطا فرمائے۔ تخت و تاج و قلم نبی کا ہے، تخت و تاج و قلم نبی کا ہے، سارا عرب و عجم نبی کا ہے، اس کی آنکھیں تو رشک شامن ہے، جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے۔ عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو، عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم نبی کا ہے۔ ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، عقیدے میں اگرچہ پختگی ہو، مگر پھر بھی ہر لمحہ زباں پر نبی نبی ہو۔ ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، حیات جاوداں اگر چاہتے ہو تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو۔ اس دیوار کے سائے، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہو غوث جلی ہو۔ نہایت ہی واجب الاحترام آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان دوستوں سے گزارش ہے کہ ذرا تھام کے بیٹھیے۔ ہمارے اس سٹیج کو جو مہمان ہیں خصوص بالخصوص عزت مآب جناب ڈاکٹر شفیع صاحب اور جناب عزت مآب ڈاکٹر سعید صاحب اور جناب والا ہمارے
मुकामी खतीब जनाब हाफिज मोहम्मद रमज़ान और मौलाना इकबाल ढांडला साहब जो है वो आज हमारी इस महफिल के इस स्टेज के मेज़बान और मेहमान हैं। अब मैं नाते रसूल मकबूल में नजराना अकीदत पेश करने के लिए दावत दूंगा इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान सना खान, हजूर के हर जानलेवा प्यार से प्यार करने वाले आशिक रसूल जनाब हजरत अल्लामा इकबाल ढांडला साहब के साहबजादा हाफिज मोहम्मद शोएब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे दिलों को मोहब्बत रसूल से पुरनूर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं तो पसे दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये है अदब तो ये है कि जिस दम उनका नाम आ जाए हमारे लबों पे दुरूद व सलाम आ जाए। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दवा यार दीवाने दा, दवा यार दीवाने दा। जोड़ विखा मैनू हसनैन दे नाने दा। सुभान अल्लाह। विखा हसनैन दे नाने दा। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, आमीन साडे आमिना दे लाल होणगे। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, आमीन साडे आमिना दे लाल होणगे। ते जन्नत तू जावेगी सवारी आपदी, अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, अगे अगे हजरत बिलाल होणगे। हमी साडे आमिना दे लाल होणगे। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हमी साडे आमिना दे लाल होणगे। ते सानू बख्शवाण लई रब दे सामणे, सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामणे, सैयदा दे सोहणे सोहणे बाल होणगे, सैयदा दे सोहणे सोहणे बाल होणगे। हमी साडे आमिना दे लाल होणगे। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हमी साडे आमिना दे लाल होणगे। तेरे पासे लानती यज़ीद होवेगा, साडे पासे फातिमा दे लाल होणगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे खत्मे नबूवत। साडे पासे फातिमा दे लाल
ਹਮੇ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ یہ تھے جی قاری حافظ محمد شعیب صاحب میری ہی بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نعت محبوب داور سند ہو گئی فرد آسیہ میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہے نہایت ہی واجب الاحترام اب میں اپنے اس علاقے کی شخصیت کو دعوت دوں گا انشاءاللہ العزیز جو آپ کے سامنے آئیں گے اور ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا مسیح ہے اور جناب والا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں سے بڑی عظمت والا رسول بھیجا یہ وہ نعمت عظمی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو بھی ناز تمام دنیا میں عرب افضل تمام دنیا میں عرب افضل عرب میں قریش افضل قریش میں بنو ہاشم افضل میرے نبی بنو ہاشم میں پیدا ہوئے جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل جس زمانے میں آئے وہ تمام زمانوں سے افضل جو دین لے کر آئے وہ تمام دینوں سے افضل میرے نبی کا قانون قانون الہی میرے نبی کا کلام کلام الہی جناب والا قرآن مجید کے ایک اور آیت مقدسہ میں ارشاد ہوتا ہے هو الاول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم اس آیت کے متعلق جناب والا حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور یہی آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے یہ صفات الہی بھی ہے اور جناب صفات رسول بھی ہے اب جناب والا میں اس ایسی شخصیت کو دعوت دوں گا جو چند لمحوں میں آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اب میں دعوت دینے والا ہوں ایسی شخصیت جو کہ ہمارے علاقے کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں ہر سال اپنا انتہائی مصروف وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے تو جناب یہاں کچھ ایسی ہی بات ہے جو ہماری اور سب کی محبت کو ڈاکٹر سعید اور ڈاکٹر شفیق صاحب کو یہاں کھینچ کے لے آتی ہے تو میں اب دعوت دوں گا انتہائی مشفق و مہربان جناب ڈاکٹر شفیق صاحب سے کہ وہ ہمارے دلوں کو سیرت مصطفیٰ سے اجاگر فرمائیں ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رانی فقد را الحق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مراتو لجمال الحق میرے دوستوں بزرگوں بچوں شمع رسالت کے پروانوں دیوانوں میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی یوم ولادت مبارک کی خوشی میں سب یہاں پر 90 موڑ جمع ہیں
مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، آج سے 30 سال پہلے. اب تو فیسلٹیز ہیں، سہولتیں ہیں. جب بجلی نہیں ہوتی تھی مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میں اور میرے ساتھ ایک بچہ مناسب چک کا جس کا نام سجاد تھا، ہم بیٹری لے کر اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے لیے کروڑ گئے. اور جب ہم واپس آئے تو آخری بس بھی نکل چکی تھی. اور پھر ہم ریلوے اسٹیشن کروڑ پہنچے تو وہاں کے عاشق رسول اسٹیشن ماسٹر تھے. جب ہم تعارف ہوا وہ مجھے میرا بہت احترام کرتا تھا. تو وہاں پنڈی ایکسپریس کا ٹائم تھا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ پنڈی ایکسپریس تو سامٹیا اسٹیشن نہیں رکتی. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کریں. اس وقت میں ڈاکٹر نہیں تھا، ابھی میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا. انہوں نے کہا بیٹا آپ فکر نہ کریں، میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بیٹری ہے اور انشاءاللہ پنڈی ایکسپریس سامٹیا رکے گی. اور وہی ہوا کہ سامٹیا اسٹیشن پر میں نے بڑی تسلی سے اس بیٹری کو اتارا. اور اس وقت سے آج تک، اور اس میں جو میں آپ کو یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ 79 چک میں 2 سیشن ہوئے، ایک ظہر سے مغرب تک اور دوسرا پھر رات کو شروع ہوا جو رات 12-1 بجے تک چلا، جس میں یہاں کے علماء، لیا کے علماء، جنگ کے علماء اور فیصل آباد کے علماء شامل تھے. اور جن کے ارینجمنٹ اس آج کیا گیا تو میں یہاں پر صرف حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور گویا یہ محسوس کرتا ہوں جس طرح کوئی مالی اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو روز بروز اس شاہ کے رسول کے اس قافلے کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ اس جو ہے باغ کو اس شمع رسالت کے دیوانوں کے اس میں عشق میں اور برکت ڈال دے. سبحان اللہ. ابھی علماء نے بڑی مفصل بات کی ہے. فخر العلماء قاری صاحب ڈھانڈلہ صاحب نے، علامہ اقبال ڈھانڈلہ صاحب نے بڑا تفصیلی بیان میلاد شریف پر کیا ہے. حافظ عاشق سعیدی صاحب نے جرکل بڑا تفصیلی خطاب میرے نامور علماء یہ کر چکے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں آپ کی ڈیوٹیوں کا صدقہ ایمان پر خاتمہ چاہتا ہوں. سنیوں، اے نبی کے عاشقوں، تم میری شان ہو، تم میری آن ہو، اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آپ کی ڈیوٹیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح عشق رسول کی نعمت سے، عشق رسول کے یہ ٹھاٹھاں بارتا ہوا سمندر اسی طرح روز بروز ہر سال ترقی کرے. اور وہ جیسے شاعر کہتا ہے کہ الہی جب تک جسم میں جان رہے تجھ پہ فدا اور تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں عظمت مصطفیٰ رہے، پرچم مصطفیٰ رہے. اور میرے جوانوں، تمہیں دیکھ کر یہ فکر میں تمہارے دل کی تختی پر لکھ لو کہ میں کہتا ہوں سنو جان جاتی ہے تو جانے دینا، مگر یہ جو جھنڈا، یہ عظمت رسول کا پرچم جو آپ نے اٹھایا ہے، اس پرچم رسول کو، اس عظمت رسول کے پرچم کو سرنگوں نہ ہونے دینا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت احمد مصطفیٰ. اب جو مختصر اپنی حاضری لگوا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے جو آیت مختصر بیان کی، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیا اللہ کی طرف سے نور. تو اس میں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کو نور کہا گیا ہے. اور یہاں پر حضرت اصحاب رسول کیا کہتے ہیں. اب اصحاب رسول میں حضرت ابن عباس کی تفسیر آپ پڑھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ نور الانوار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو گویا میرا یقین یہ ہے کہ نور سے مراد قرآن بھی ہے اور نور سے مراد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اب میرا طب سے تعلق ہے. اب 2 روشنیاں نہ ہوں تو تیسری چیز کا ادراک نہیں ہوتا. مثال کے لیے آپ دیکھیں، ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے، ایک آنکھ کے اندر کی روشنی ہوتی ہے اور ایک باہر کی روشنی، یہ سورج کی روشنی ہے. جب یہ دونوں روشنیاں مجتمع ہوتی ہیں تو ہمیں جو ہے نا نظر آتا ہے، تیسری چیز نظر آتی ہے. اگر آنکھ کے اندر کی روشنی نہ ہو، باہر کی روشنی ہو، تب بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. اور اگر باہر جو بلیک آؤٹ ہو جائے یا لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو پھر